حقائق سنسنیخیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، خیر پختونخوا میں گورننس کے اوپر اہم ترین سنگین مسائل سامنے آئے۔ فائنینشیل ریکارڈز کا آڈٹ ہوا۔ مالی سال 22 اور 23 کے آڈٹ رپورٹ کے مطابق جو سرٹیفیکیشن آڈٹ ہے فائنینشیل ریکارڈز کا، کچھ حیران کن تفصیلات سامنے آئیں۔ خاص طور پہ یہ تفصیلات فورن لونز اور گرانٹس کے حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان ریکارڈز میں 4 یا 5 قسم کی ڈسکرپنسیز ریکارڈ کی گئیں، یعنی آڈٹ نے جو نشاندہی کری ان میں سب میں پہلی بات تو یہ تھی کہ بہت سے ایسے کلیمز یا بہت سے ایسے لونز تھے جو ان ویریفائڈ تھے یا جو ریکنسائل نہیں ہو رہے تھے ود دا فورن ڈیٹ اسٹیٹمنٹ، اور اسی طرح بہت سے ایسے تھے جو کہ انڈر اسٹیٹڈ تھے، یعنی ان کو صحیح اسٹیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ یہاں پر اس طرح کے لونز کی نشاندہی بھی ہوئی جن کا کوئی ٹریس یعنی کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا ریسیٹس آف پیمنٹس کا، اور ایسی تفصیلات بھی سامنے آئیں کہ جس سے ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے ریکارڈز آؤٹ ڈیٹڈ تھے، یعنی ان کو سالوں سے اپڈیٹ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پہ ڈومیسٹک ڈیٹ کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہے وہ آخری بار 2017 اور 18 میں کیا گیا تھا، اس کے بعد سے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پہ فیڈرل لونز کے حوالے سے جو اس پروفائل میں اسٹیٹمنٹ ہے وہ سال 2013 اور 14 کی ہے، اس کے بعد سے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا۔ تو یہ بڑی عجیب سی ایک ڈسکرپنسیز اور فائنینشیل امبیزلمنٹ کی معاملات ہیں جو اس رپورٹ پہ سامنے آئے۔ اگر آپ کے سامنے فگرز رکھ سکیں تو تقریباً 48 ارب روپے ان ویریفائڈ فورن لونز کی صورت میں سامنے آیا، تقریباً 21 ارب روپے انڈر اسٹیٹمنٹ آف فورن لونز کی صورت میں سامنے آیا، یعنی تقریباً 70 ارب روپے تو آپ کے یہی بن گئے۔ اس کے بعد جو آپ کے اہم ترین ایک اور قرضہ جو سامنے آیا وہ تقریباً 26 ملین روپیز کا بینک آف خیبر کا، جس کا کوئی ریکارڈ پیمنٹس اور ریسیٹس کا موجود ہی نہیں تھا سرے سے ان ریکارڈز کے اندر۔ تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال سامنے ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 70,423 ملین روپیز کے لون ایسے تھے جو ٹریسیبل ہی نہیں تھے، یا جن کے بارے میں یہ کہا گیا جی کہ یہ لمسم فورن لونز ہیں اور ان کا کوئی ٹریس موجود نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لمسم فورن لونز کے طور پر ان کو ریکارڈ کیا گیا۔ مجموعی طور پر ان ڈسکرپنسیز کے اوپر حیران کن طور پر آڈٹ نے کہا ہے جی کہ اس پر ایکشن ہونا چاہیے، ریکنسائل ہونے چاہیے یہ فورن ڈیٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، اس پر فوری طور پر جہاں جہاں لوپ ہولز اور امبیزلمنٹ نشاندہی ہوئی ہے ان پر فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے، آڈٹ نے یہ کہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وفاقی حکومت ویسے بھی تنقید کرتی رہی ہے صوبائی حکومت پر، اور کیا کہتی رہی ہے کرپشن اور فائنینشیل امبیزلمنٹ کے بارے میں۔ آپ کو ذرا عطا تاڑ صاحب کی زبانی سناتے ہیں، لیٹس سی دس۔ پچھلے 10 ماہ کے اندر جہاں پہ مس گورننس دیکھنے میں آئی وہاں پر انتہا کی کرپشن بھی دیکھنے میں آئی، اور دیکھیے کرپشن کے ساتھ ساتھ جو فائنینشیل irregularity ہوتی ہے، یعنی فج پیمنٹس کے حوالے سے، یعنی آپ کے بجٹ مس کیلکولیشنز کے حوالے سے، رولز کے خلاف مس اپروپریشنز کے حوالے سے، تو آج جو وائٹ پیپر کا پہلا جزو ہے وہ فائنینشیل کرپشن اور فائنینشیل کرپشن کے ساتھ ساتھ فائنینشیل irregularity ہے۔ 152 ارب روپیہ جو فائنینشیل لاس ہے، اس میں سے میں نے آپ کو بتایا 13 کروڑ کی جو ہے فراڈیلنٹ پیمنٹس، 84 ارب روپے کی مس کلاسیفائڈ ایکسپینڈیچرز، اور 51 کروڑ روپے کی سسپیشیس ڈسپرسمنٹس، 51 کروڑ کی۔ تو یہ وہ میسیو فائنینشیل irregularity ہے کیونکہ سنجیدگی نہیں ہے۔ ان irregularities کے علاوہ جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں یہ خاص طور پر فورن لونز کے حوالے سے یہ نشاندہی ہے، ڈومیسٹک ڈیٹ کے حوالے سے فورن لونز اور فیڈرل گورنمنٹ سے لیے گئے لونز کے بارے میں یہ ڈسکرپنسیز ہیں۔ ٹائملی اپڈیٹ نہیں کیا گیا ریکارڈز کو، خاص طور پہ جو اکاؤنٹنگ مینول یا پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا، تو ضوابط کے خلاف گئے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ٹرانسپیرنسی کے اور کمپلائنس کے بے شمار ایشوز آڈٹ رپورٹ میں ہائی لائٹ کیے گئے۔ اس آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ کس طرح اربوں روپے کے لونز ایسے ہیں جن کے بارے میں کوئی اکاؤنٹ فار نہیں ہے، یعنی جن کی تفصیلات یا ڈیٹیلز ہی ریکارڈ میں موجود نہیں ہیں، سرے سے موجود نہیں ہیں۔ تو یہ بڑی حیران کن بات تھی جو اس رپورٹ پہ سامنے آئی۔ بریک کے بعد آئیں گے تو خیر پختونخوا میں بلدیاتی نمائندے ایک بار پھر دھرنے کی کال دے رہے ہیں 1 جنوری سے۔ آخر کیوں دے رہے ہیں، کیا وہاں پہ معاملات ہیں گورننس کے اور مالی کرپشن کے؟ ایک بریک کے بعد جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب۔ اہم ترین سوالات اٹھائیں گے آج فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو وائٹ پیپر جاری کیا گیا، اس وائٹ پیپر میں خیر پختونخوا میں امبیزلمنٹ کی، فائنینشیل irregularities کی بہت سی اہم شواہد اور انکشافات کیے گئے۔ اس کی بھی آڈٹ رپورٹ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو پروگرام میں دکھائی تھی۔ یہ تقریباً 152 ارب روپے کے فائنینشیل امبیزلمنٹ کے مبینہ معاملات تھے جو آڈٹ میں ہائی لائٹ ہوئے تھے، اور اس رپورٹ کا جو عطا تار صاحب حوالہ دے رہے ہیں اس میں تقریباً 84 بلین یعنی تقریباً 84-85 ارب روپے کی صرف مس کلاسیفائڈ پیمنٹس تھیں، اور تقریباً 13 کروڑ روپے کی ایسی پیمنٹس تھیں جو کہ فراڈولنٹ قرار دی گئی تھی آڈٹ رپورٹ کے اندر۔
اچھا آج جس رپورٹ کا ہم ذکر کر رہے تھے فورن لونز کے حوالے سے، یہ اس کا پہلا حصہ تھا جو 2 دن پہلے ہم نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا. اسی رپورٹ کے اندر عطا صاحب نے آج ذکر 1122 کی ایمبولنسز کا کیا. انہوں نے آج ذکر کیا نوشیرہ میڈیکل کمپلیکس میں ہائر ہونے والے 50 کے قریب الیگل اپوائنٹمنٹس کا، اور آج بنو اور ڈی آئی خان کے پروجیکٹ کا ذکر کیا جن کی مالی لاگت 10 کروڑ روپے سے بڑھ کر تقریباً 2.5 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. تو یہ امبیزلمنٹس اور irregularities کا وفاقی حکومت نے بھی نوٹس لیا یا نشاندہی کی اور کہا جی کہ یہ کرپشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. اختیار ولی خان صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما مرکزی ہمارے ساتھ پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ صالح ظفر صاحب سینئر صحافی پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. اتیاز صاحب یہ ہائی لائٹ تو ہو گئی کرپشن، اس پر ایکشن کیا ہوگا اب؟ بہت شکریہ جی ایکشن کے لیے یہاں پر 2 آپ کے پاس آپشنز ہوتی ہے. ایک پروونشل جو ہوتا ہے تو آپ کے پاس اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے جس کو خیبر پختونخوا کی حکومت ہی وہاں پہ ڈائریکٹر اس کا بٹھاتی ہے اور وہی اس کو لیڈ کرتی ہے یا سپروائز کرتی ہے. دوسرا نیب میں آپ کی کتنی جان باقی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اب ایف آئی اے اس پہ ہاتھ ڈال سکتی ہے نہیں ڈال سکتی، ان چیزوں کو ابھی دیکھنا باقی ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. تو وہ نیب کا جو نظام تھا یہاں پہ ایک عدالت خود انہوں نے بنائی تھی عمران خان نے اپنے دور میں، جس کو صوبائی احتساب کمیشن کا نام دیا گیا تھا. پھر جب اس نے لکھا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ان کو گرفتار کرنا چاہیے، جو ان کی کابینہ ہے ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، تو عمران خان نے اپنے وزیروں مشیروں کو گرفتار کرنے کی بجائے بلکہ اس ادارے کو ہی تالا لگا دیا تھا. تو خیبر پختونخوا میں احتساب کا تو عالم یہ ہے. تو ابھی دس از ویری انیشل، ابھی میں 1-2 بار یہ مسئلہ خیبر پختونخوا والا جو ہے تو یہ میں اٹھا چکا ہوں. اس سے پہلے جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی تھی آپ کو یاد ہو، میں نے آپ کے پروگرام میں اس پہ بات کی تھی. 2880 ارب روپے کی امبیزلمنٹس ہوئی ہیں اس میں، 2880 ارب روپے کی. یہ آئے روز خیبر پختونخوا کے پیسے، مطلب صوبہ مقروض ہو رہا ہے، جو یہاں کے حکمران ہوتا ہے ان کے اثاثے بڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں پر ایک بات نکلتی جاتی ہے، ایک وزیر ہیں جن کے پاس 3 قلمدان ہیں اس وقت، اسوق کے انگوٹھا چھاپ ہے، ان پڑھ ہیں. کسائی کی دکان اس کی ہوا کرتی تھی. یہ کوئی برا کام نہیں ہے، بری بات نہیں ہے، کوئی معیوب نہیں ہے. 2013 میں وہ ٹیکسی پہ بیٹھ کر آئے تھے. میں نے دیکھا پچھلے سال جب انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے انہوں نے 22 ارب روپے کے اثاثے ڈکلیئر کیے. تو اب مجھے بتائیے کہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ ایک نے مکمل پشاور میں ایک بڑی مشہور معروف فارمیسی کی چین بنا لی ہے اور وہ میرے خیال میں اربوں روپے کی جائیدادیں اور ان کا بزنس جو ہے وہ بن چکا ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ چند ہزار روپوں کے کہیں کسی ادارے میں وہ نوکری کیا کرتے تھے. ایک بندہ تھا اس کی کریانے کی دکان تھی آج سے 10-12 سال پہلے، وہ آج پشاور کے سیرینا ہوٹل کا مالک بن چکا ہے. تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پر اتنے سینکڑوں ارب روپے کی امبیزلمنٹس ہوں گی تو وہاں پر یہ لوگ مالدار ہوں گے. تو سوال یہی ہے صالح ظفر صاحب، پھر یہ جو مالدار ہوئے لوگ عوام کے پیسوں سے ٹیکس پیئر منی سے، تو صالح ظفر صاحب اس پہ وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیا راستے ہیں آپ کی نظر میں، کیا راستے ہیں ان کے پاس اس کو روکنے کے لیے، اس کو تھامنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے صالح ظفر صاحب؟ عرض یہ ہے جی کہ روپیہ پیسہ صوبہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ہو، پنجاب کے لوگوں کا ہو، سندھ کے لوگوں کا یا بلوچستان کے، یہ پیسہ قومی دولت ہے، عوام کا سرمایہ ہے، عوام کی دولت ہے. اور اگر اس کی امبیزلمنٹ ہوتی ہے، اگر اس کا ناجائز استعمال ہوتا ہے، اس کو لوٹ مار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب وفاقی حکومت نے اس کا قرطاسِ ابیض تو جاری کر دیا ہے، وائٹ پیپر تو ایشو کر دیا ہے، لیکن وائٹ پیپر ایشو کرنا ہی کافی نہیں ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فرض ہے کہ اس کے پاس جو احتساب کے ادارے ہیں ان کو حرکت دے ان کو اور ان کو ایکشن میں لائے. یہ صوبائی حکومت کا یہ درست ہے کہ انتظام و انصرام کا اختیار حاصل ہوتا ہے اس کو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر صوبائی حکومت اس معاملے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتی تو وفاقی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی اور دیکھتی اور سنتی رہے گی
کہ صوبے میں یہ سب کچھ ہو گیا ہے. میری دانش کے مطابق یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یہ چونکہ خود براہ راست اس کرپشن میں ملوث ہے، اس لیے یہ تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گی. تو لا محالہ یہ وفاقی حکومت کو یہ اپنے اداروں کو اس کے لیے حرکت میں لانا ہوگا اور اس سلسلے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو اس قدر بھاری برکم کون سے اداروں کو آپ نشاندہی کریں، کون سے اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے؟ جی اس گورنمنٹ کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نیب سمیت بے شمار ادارے ہیں، ایف آئی اے کو حرکت میں اس میں لایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی پروب کرائی جائے، اور پروب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو پبلک میں کیا جائے. ان کے پاس ایسے ادارے موجود ہیں جو خاموشی سے پروب کریں گے اور گورنمنٹ کو رپورٹ پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے. یہ اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو لوٹ مار کرتے ہیں وہ جب ان کے پاس بہت سرمایہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پہلے تو وہ منی کو فوراً سائفن آف کرتے ہیں، بیرون ملک دولت کو لے جاتے ہیں اور اس کے بعد خود بھی بیرون ملک فرار ہو جاتے ہیں. تو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ لوگ جنہوں نے سرمایہ دولت ناجائز طور پہ اکٹھی کی ہے، لوٹا ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو، ان لوگوں کو ملک سے فرار ہونے کی اجازت دی جائے. اس سلسلے میں وفاقی حکومت کو بالکل قطعی طور پر کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا ہوگا اور اس کو ایکشن لینا ہوگا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت اس میں کوئی ایکشن لے گی تو یہ سخت غلط فہمی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب ان کی وہاں پہ حکومت تھی تو انہوں نے ایک وہاں پر نام نہاد احتساب کا ادارہ بنایا تھا. نام نہاد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس احتساب کے ادارے نے کافی حد تک چیزوں کی نشاندہی کر دی تھی، لیکن جب اس نے ایکشن لینے کی نوبت آئی تو اس ادارے ہی کو انہوں نے بند کر دیا، اس کے سربراہ کو ملازمت سے نکال دیا. تو اس اعتبار سے آپ خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اس کرپشن کے خلاف کوئی ایکشن لے گی اور ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالے گی. اچھا اختیار صاحب آپ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں یہ 1 جنوری سے احتجاج کی کال دے رہے ہیں، دھرنے کی کال دے رہے ہیں. وجہ وہ کہتے ہیں کہ فنڈز نہیں ہیں، ترقیاتی فنڈز نہیں ملے، نظام نہیں بنا. آپ کی اطلاعات کیا ہے؟ یہ کیوں آئے روز دھرنے احتجاج کرتے ہیں بلدیاتی نمائندے؟ وجہ کیا ہے؟ دعوے تو انہوں نے کیے تھے کہ امپاورڈ گورنمنٹ بنائیں گے لوکل. اچھا دیکھیں، ایک تو صالح ظافر صاحب نے جس طرح فرمایا نا، میں جو گزشتہ میں ذرا تھوڑا سا کمنٹ اس پہ کروں گے. جنرل حامد خان کو بنایا گیا تھا چیئرمین اس کا صوبائی احتساب کمیشن کا، جی، اور ان کو پھر اس وجہ سے عمران خان نے ہٹا دیا تھا کہ انہوں نے یہ ریکمنڈیشنز اپنی بھیج دی تھی کہ آپ جو آپ کے سٹنگ سی ایم ہیں، اس وقت کے جو سی ایم تھے وہ پرویز خٹک صاحب تھے، کہ وہ اور ان کی کابینہ اور آپ کے جو پارٹی کے کی لوگ ہیں تو وہ سارے اس کرپشن میں ملوث ہیں اور مجھے ان کی گرفتاری کی اجازت دی جائے. تو عمران خان نے ان کی گرفتاری کی اجازت دینے کی بجائے جنرل حامد خان کو سبکدوش کر کے اس دفتر کو تالا لگا دیا تھا. تو یہ ان کی خود احتسابی کا عمل یہ ہے. تو صالح ظافر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر ہم یہ سوچیں اور ہم یہ ازیوم کر کے بیٹھ جائیں کہ چلے جی وہاں پر پروونشل گورنمنٹ ہے تو وہی کچھ کر لے گی. تو صالح ظافر صاحب میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں، سنس آپ ہمارے ملک کے مایہ ناز صحافی ہیں، آپ کے قلم سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے بہت بڑی، ساری قوم کے لیے بہت بڑی معنی رکھتی ہے. جس طرح پی ٹی آئی مطالبہ کرتی ہے قومی اسمبلی میں کہ ہمیں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے وہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، وہ ہمیں دے دیں اور وہ ہمارا بندہ ہونا چاہیے اور ہم جس کو نامزد کریں تو وہی ہو. تو خیبر پختونخوا یہ بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے. یہاں پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ، مطلب آپ اندازہ کریں کہ وزیر اعلیٰ بھی ان کا ہے، اسپیکر بھی ان کا ہے، ڈپٹی اسپیکر بھی ان کا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی ان کا ہے. لیکن اختیار صاحب اس کا مطلب ہے یہ جو رپورٹ ہے یہ انہی کے اپنے بندے کے پاس جائے گی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو چیئر کر رہا ہوگا اس کو، یہ جو رپورٹ ہے. ایگزیکٹلی میں یہ بات اسی لیے صالح ظافر صاحب کی گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے بڑی جو ستم ظریفی ہے وہ یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل جب کوئی چیزیں اس طرح ٹیک اپ کرتا ہے اور یہ چیزیں جب جاتی ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تو وہاں پر
اس پہ گفتگو شنید ہوتی ہے, باس پرس ہوتی ہے, اور چیزوں کو ریکٹیفائی کیا جاتا ہے. تو ابھی کیا ہوگا, وہ یہ رپورٹ دیکھے گا, کہے گا اتنی کرپشن, وہ کہے گا جی میری اپنی پارٹی ہے, کیا کرے گا وہ, کیا ایکشن لے گا تیاولی صاحب اس کے اوپر؟ وہ یہی بولے گا کہ آڈیٹر جنرل کو فارغ کر دیں, اور اس پہ ایک نوٹ لکھ دیں کہ یہ جو ہے ملافائڈی جو ہے انٹینشنز ہے اس کے, تو اس کو یہاں پہ ہونا نہیں چاہیے, کوئی دوسرا بندہ لگا دو, اس کو فارغ کر دیں. اب آپ نے دوبارہ جو آپ کا سوال تھا وہ کیا تھا سیفان میں بھائی؟ میئرز کے پوچھ رہا تھا کہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں, کیوں دھرنے کا اعلان کر رہے ہیں بلدیاتی نمائندے؟ جی ایسا ہے کہ گزشتہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تقریباً آج سے 3 سال پہلے 2021 دسمبر میں, اور تو اس میں جو لوگ پاس ہو گئے تھے جن کو کامیابی ملی تھی, تو تحریک انصاف اپنی مقبولیت کھو چکی تھی, اور ان کے جو امیدوار تھے وہ بلے کا نشان لینے سے انکاری تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ الیکشن آزاد ہونے چاہیے. الیکشن آزاد, ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ نہیں, یہ پارٹی بیس ہوں گے, جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. تو پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو آزاد کھڑا کر کے ان کو مخصوص نشانات الاٹ کر دیے. تو 131 تحصیلوں میں ان کے کل جو مخالف ان کے پاس ہوئے وہ 100 سے زائد لوگ ہیں جو تحصیل ناظمین ہیں. 131 میں سے 100 سے زائد لوگ پی ٹی آئی مخالف پاس ہوئے ہیں. تو اب ان کو فنڈ دینا یہ ان سے کہا ہوتا ہے. میں خود اسمبلی کا ممبر تھا, پروونشل اسمبلی کا پچھلی دفعہ, تو ہمیں انہوں نے ایک دھیلے کا فنڈ نہیں دیا ہمارے حلقے کے لیے. یہ اپنے مخالفین کو پیسے فنڈ نہیں دیتے ہیں. جو مطالبات یہ مرکز میں بیٹھ کے کرتے ہیں وہ خود یہاں پر ہی اپنے آپ کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. جو قانون اور جو سماجی سلوک یہ مانگتے ہیں, جو پیرامیٹر اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں, یہ مرکز میں, اسلام آباد میں, پارلیمنٹ ہاؤس میں, پریس کانفرنسز میں, وہ اپوزیشن میں یہاں پر جو ان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ وہ سلوک نہیں کرتے. یہاں پہ تو ان کا سلوک بہت بدترین ہوتا ہے. تو اب یہ ناظمین جتنے ہیں تو انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے ناظمین گئے ہیں, انہوں نے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے احتجاج کیا. پھر وہ پارلیمنٹ ہاؤس آئے ہیں, پھر وہ 2 دن بیٹھے ہیں ادھر اسمبلی کے سامنے, اور اب انہوں نے 1 جنوری سے غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے. ان سب کو تقریباً 100 سے زائد تحصیل ناظمین کو انہوں نے بالکل عضو معطل بنایا ہوا ہے, یوزلیس آرگن, اور ان سے کوئی کام, ان کو کوئی اختیارات نہیں دے رہے ہیں, بلکہ ناظمین کے سر پر ایسے ایڈمنسٹریٹرز اور دوسری طرف سارے قرضے بڑھ کر 725 ارب روپے تک پہنچ گئے ہیں صوبائی حکومت کے. تو 2025 تک 30 تک کہتے ہیں 2000 ارب سے زیادہ کے ہو جائیں گے قرضے. تو آخر کیا گورننس کا ماڈل ہے کیا آگے مستقبل؟ صوبے کی عوام کتنا متاثر ہوگی, مجموعی طور پہ ملک کتنا متاثر ہوگا, کہیں تو رکے گا سلسلہ جا کے؟ سارے ظفر صاحب دیکھیے, جب یہ اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, ہمارے پاس رقوم نہیں ہے, وفاقی حکومت ہمیں فراخ دلی سے پیسہ نہیں دیتی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کو انشور کراتا ہوں, بلکہ انشور کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے تمام صوبوں کو ان کے حصے کے مطابق رقوم ادا کی ہیں جو فیڈرل پول سے ان کا حصہ بنتا ہے, اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. اور ابھی لیٹسٹ انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں خصوصی کو فنڈ دیا جائے, تو فیڈرل گورنمنٹ نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو جو فنڈ دیے تھے آپ ان کا ہمیں حساب کتاب بتائیں. تو یہ اس کا حساب کتاب بتانے سے ناکام رہے تھے, جبکہ یہی حساب کتاب فیڈرل گورنمنٹ دوسرے صوبوں سے پوچھتی ہے تو ان کے حسابات فوری طور پہ دستیاب ہوتے ہیں. تو یہ جو 725 ارب روپے کا قرض ہو گیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت تو چھوڑیں, آئندہ آنے والی 10 حکومتیں بھی اتنی بڑا بھاری جو خرچ انہوں نے قرض لیا ہے اس کی وہ رقم ادا کر سکیں گے. اگر تو یہ جو قرض کی رقم ہے اس سے کوئی انہوں نے پروڈکٹیو انویسٹمنٹ کی ہوتی, سرمایہ کاری کی ہوتی, جہاں سے کوئی آمدنی کا ایک سلسلہ شروع ہوتا, تو پھر تو آپ توقع کر سکتے کہ یہ سیٹ اپ ہو جائے گا. یہ 725 ارب روپے کی جو قرضہ ان کے اوپر چڑھ گیا ہے اس کو یہ اتار سکے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ حکومت اور 2-3 سال رہی تو یہ ممکن ہے کہ یہ رقم جو ہے 1000 تک چلی جائے. اور یہ بدقسمتی کی بات یہ ہے
کہ پچھلے 10 11 12 سال جب سے ان کی حکومت ہے انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جس کی بنیاد پر یہ آپ کہہ سکیں کہ صوبے میں کوئی حکومت کوئی پروڈکٹیو کام کر رہی ہے. آپ اختیار ولی خان صاحب سے پوچھیں, ان کا ضلع ہے نوشہرہ, وہاں پہ کیا حالات ہیں, ان کے برابر میں پشاور ہے, وہاں کے کیا حالات ہیں, اور باقی اضلاع کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہوتا کہ ان کے جو حالات ہیں. اتنی ابتری ہے وہاں پہ, جو لوگ آتے ہیں, جو ان کے جو نمائندے یہاں ہمیں آ کر ملتے ہیں, وہ آف دی ریکارڈ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا صوبہ ہے تو اس وقت کھنڈرات بن رہا ہے. تو اب میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو رقوم انہوں نے خرد برد کی ہے اور جس کا سلسلہ بھی جاری ہے, اس کی روک تھام کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی لازماً سٹیپ لینا چاہیے, اور فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان سے باس پرس کرے کہ انہوں نے یہ اتنی رقوم جو ہے وہ کس طرح کہاں پر سائفن آف کی ہے, کہاں پر یہ خرچ کی ہے. یہ نہیں ہے کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی الگ بادشاہت ہے, کوئی پروونشل گورنمنٹ جو الگ مملکت ہے. پروونشل گورنمنٹ ایک انتظامیہ ہے جو وفاق کا حصہ ہے, اور وفاق کا یہ حق پہنچتا ہے کہ اگر کوئی پریویلیج ہو رہی ہے, اگر کہیں خرد برد ہو رہا ہے, اگر بے ایمانی ہو رہی ہے, تو وہ صوبائی حکومت سے پوچھے کہ وہ ان رقوم کا جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دی جاتی ہے اور خود جو ان کے اپنے پاس بھی ہے اس کا انہوں نے کیا استعمال کیا ہے. لیکن اختیار صاحب یہ بتائیں, نوشہرہ میڈیکل کمپلیکس کا ذکر کیا تھا طاہر صاحب نے, وہ ماجرا کیا ہے کہ 50 انلیگل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور اینٹی کرپشن نے نوٹس دیا, اس کے باوجود ہوئی ہیں, وہ ماجرا کیا ہے اختیار صاحب؟ سیفان, ایک تو صالح ظافر صاحب نے جو بات کی نا, میں اس کو مزید انڈورس کرتے ہوئے میں تھوڑی سی تفصیل قوم کو بتانا چاہوں گا کہ جو رقوم یہ بتا رہے ہر مہینے میں 2 بار, مطلب پہلی اور 15 کو یا 15 اور 30 کو, اس طرح یہ اسٹریٹ ٹرانسفر کی جو پیسے ہیں یہ ان کو ہر مہینے باقاعدگی سے پول سے ان کو مل رہی ہیں, لیکن یہ مانتے نہیں ہیں. ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو تقریباً 500 ارب روپے وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے دیے گئے تھے, تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی ایلیٹ فورس کو اکوپڈ کیا, کوئی ایلیٹ فورس تیار ہوئی. 500 ارب روپے بہت بڑی چیز ہے, اتنا تو ان کا بجٹ بھی نہیں ہے. تو 500 ارب روپے یہ خاک ہو گئے, وہ جلسوں پہ, انتشار پر 500 ارب روپے کھا گئے. آپ کہہ رہے ہیں 500 ارب روپے کھا گئے, خاک ہو گئے. جی سر, اس کا یہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں, اس کا یہ جواب ہی نہیں دیتے کہ وہ پیسے کہاں لگے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ایٹ ریکارڈ کہ وہ پیسے نہیں. یہ آپ نے آن ریکارڈ پوچھا ہے کہ 500 ارب کہاں ہیں, تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آپ کو, یہ آپ بولیں. سر یہ وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وزیر اعظم پاکستان نے خود ان سے پوچھی تھی کہ 470 ارب روپے آپ کو دیے گئے ہیں وار اگینسٹ ٹیرر کے لیے کہ آپ اپنی ایلیٹ فورس کو, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں, اس کو اسٹرینتھن کریں, ان کو اسلحہ دیں, ان کی ٹریننگ کریں, ان کو اکوپڈ کریں, اینڈ دیر از نتھنگ آن ریکارڈ. اور ان کے پاس آج سے 5 سال پہلے جو اسلحہ تھا وہی ہے, جو گاڑی تھی وہی ہے, جو وائرلیس سسٹم تھا وہی ہے, جو اکوپمنٹ تھا وہی, اسی کے ساتھ وہ گزارا کر رہے ہیں. تو یہ تو یہاں تو یہ تو وہ ہے, وہ آتش نمرود کا کنواں ہے, جو چیز پھینکو بس ایک بار پھینک دو وہ غائب ہو گئی. اس کا تو پتہ نہیں چلتا, یہ تو جو پھینکو گے وہ غائب ہو, کوئی بھی چیز آپ رکھ لیں کل صبح دیکھیں وہ نہیں ہوگی. یار صالح ظافر صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو ترس گئے ہیں, یہ 12واں سال ہے, نئی سڑک بنتے نہیں دیکھی ہم نے, نیا سکول بنتے نہیں دیکھا, ہسپتال بڑی چیز ہے, نئی ڈسپینسری بنتے نہیں دیکھی, اور ہسپتالوں میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو ڈسپرین اور پونسٹان کی گولی نہیں ملتی, کتے کے کاٹے کی ویکسین نہیں ملتی, وزارتیں بکتی ہیں 15 سے 20 کروڑ روپے میں, سیکٹری کو اپنی پوسٹ لینے کے لیے 10 سے 12 کروڑ روپے دینے پڑتے ہیں, ایک کمشنر کی پوسٹ 5 سے 7-8 کروڑ میں بکتی ہے, اسی طرح ڈی سی اور اسی طرح پھر چلتے جائیں, اور پھر تحصیلداروں کا اپنا آپ کا نوشہرہ میڈیکل کمپلیکس میں نے تذکرہ کیا تھا آپ سے, تو وہاں معاملہ کیا ہوا؟ جی, وہ ہسپتال ایک ایسا ہسپتال ہے کہ جہاں پر جرمنی سٹینڈرڈ کی مشینری لگانی تھی, لیکن ساری مشینری سب سٹینڈرڈ چائنا سے منگا کر لگا دی گئی ہے. جہاں پر 300 لوگوں کو بھرتی کیا جانا تھا وہاں پر 3000 لوگوں کو بھرتی کیا جا چکا ہے.
वहां पर नौशेरा अस्पताल के लिए ऐसा बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया है कि जिन लोगों का निजाम हेल्थ निजाम सेहत से कोई ताल्लुक, कोई दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। अस्पताल में लोग जिंदा आते हैं और मुर्दा हालत में जाते हैं। मेरे घर से ये चंद कदम के फासले पर है, मैं तो खूब उसकी हालत जानता हूँ, मुझे पता है कि वहां पे क्या होता है। देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक काजी में नौशेरा मेडिकल कम्प्लेक्स की बात नहीं है। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो मुतालबा साले ज़फ़र साहब ने किया कि वफाकी हुकूमत को इदारों को एक्टिव करना पड़ेगा, इसी नोट पे इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। साले ज़फ़र साहब, अख्तियार वली साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इन द नेक्स्ट सेगमेंट हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस पर ऑडिट रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफात और वहाँ होने वाली मुबैना करप्शन पर उठाए फीडबैक आप देख सकते हैं फेसबुक, ईमेल्स और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।